السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں مس امن، آج ہم اپنے تاریخ کے لیکچر میں انگریزوں کی معاشی پالیسی کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انگریزوں کی معاشی پالیسی۔ انگریزوں نے برصغیر میں اپنی معاشی پالیسی کے لیے درج ذیل اقدامات کیے۔ نمبر 1، انگریزوں نے برصغیر میں ٹیکسوں کا نیا نظام متعارف کرایا۔ انگریز حکومت نے برصغیر میں آ کر ٹیکسوں کا نیا نظام جو تھا وہ رائج کروایا تھا۔ پیمائش اور اوزان کا نیا نظام بنوایا تھا کہ کسی بھی چیز کی پیمائش میجرمنٹ کر کے دوسرے کو دی جائے، اور نئی کرنسی کو بھی متعارف کرایا تھا۔ ریلوے اور نمبر 2 پوائنٹ ہے ہمارے پاس، ریلوے اور سڑکوں کا ایک اچھا نظام قائم کیا تھا۔ نہری نظام کو ترقی دی اور نہروں پر بھی پل بنائے۔ معاشی پالیسی میں انگریزوں نے برصغیر میں جو تھے سب سے پہلے ٹیکسوں کا نظام کو متعارف کرایا، پھر پیمائش اور اوزان کا نیا نظام رائج کیا، نئی کرنسی متعارف کرائی، پھر انہوں نے ریلوے اور سڑکوں کا نظام بھی اچھا کیا، نہروں نظام کو بھی ترقی دی اور نہروں کے اوپر پل بھی بنوائے، پھر جائیداد کی ملکیت کا قانون متعارف کروایا کہ ہر جائیداد میں ہر ممبر جو ہے ایک فیملی کا، اس کا حصہ ہے ایک جائیداد کی ملکیت اس کو دلوائی، اور پھر آزاد تجارت کی حوصلہ افزائی کی اور کپڑے پر درآمدی ڈیوٹی کم کی۔ نمبر 4، انگریزوں نے سرکاری ملازمت کا نظام بہتر کیا۔ انگریزوں نے جو تھا سرکاری ملازمت کا نظام بہت ہی زیادہ درہم بھرا تھا، جس کو انگریز حکومت نے برصغیر میں درست کیا تھا۔ اب انگریزوں نے برصغیر میں نو آبادیاتی معاشی پالیسی جاری کی۔ انہوں نے ایسی معاشی پالیسی بنائی جس کے تحت برصغیر برطانوی صنعت کے لیے خام مال حاصل کرنے کی منڈی بن گیا۔ یعنی کہ انگریزوں نے ایسی معاشی پالیسی بنائی جس کے تحت برصغیر برطانوی صنعت جو تھی، برطانوی صنعت کے لیے خام مال جو ہوتا تھا وہ حاصل کرنے کی ایک منڈی بن گیا تھا، ایک مارکیٹ سا بن گیا تھا۔ یہاں سے کپاس سستے داموں میں حاصل کی جاتی اور برطانیہ کے شہر برمنگھم کے کارخانوں کا مال مہنگے داموں میں بیچا جاتا تھا۔ وجہ طور پر برصغیر کی خوشحالی برطانیہ بھیجی جا رہی تھی اور اس کے بدلے میں غربت تقسیم کی جا رہی تھی۔ جو برصغیر کی خوشحالی تھی اس کو بانٹا جا رہا تھا اور اس کے بدلے میں ان کو غربت دی جا رہی تھی۔ ان کے اندر غربت کو تقسیم کر دیا جا رہا تھا۔ ملک میں بے روزگاری اور زور دورہ تھا کیونکہ یہاں کی مقامی صنعت جو تھی تباہ کر دی گئی تھی۔ انگریز حکومت نے عوامی مسائل حل کرنے کی بجائے سخت قوانین نافذ کر کے عوامی رائے کو دبانے کی کوشش کی تو عوام کا رد عمل شدید ہو گیا۔ کالے اور گورے کے درمیان امتیاز پر اب برطانوی پارلیمنٹ میں بھی تنقید ہوتی تھی۔ انگلستان کی لبرل پارٹی نے اس فرق کو کم کرنے کے لیے کچھ سزا ہموار کی۔ یعنی انگریزوں کی معاشی پالیسی میں انہوں نے برصغیر میں ٹیکسوں کا نظام رائج کیا تھا، اوزان کا نظام رائج کیا تھا، نئی کرنسیوں سے متعارف کرایا تھا، ریلوے اور سڑکوں کا نظام کو بہتر کیا تھا، نہروں کو ترقی دی تھی، نہروں کے اوپر پل بنوائے تھے، جائیداد کی ملکیت کا قانون بھی متعارف کرایا تھا، تجارت کی حوصلہ افزائی کی تھی، کپڑے پر برآمدی کی ڈیوٹی کو کم کیا تھا۔ انگریزوں نے سرکاری ملازمت کا نظام بھی بہتر کر دیا تھا۔ انگریزوں نے برصغیر میں نو آبادیاتی پالیسی جو تھی اس کو جاری کروایا تھا۔ انگریزوں نے ایسی معاشی پالیسی بنائی تھی جس کے تحت جو تھا خام مال کے لیے یہاں پہ برصغیر صنعت جو تھی وہ منڈی بن کے رہ گئی تھی، اور یہاں پہ جو کپاس تھی وہ سستے داموں میں بکتی تھی۔ برطانیہ کا شہر جو برمنگھم تھا اس کے کارخانوں کا مال جو مہنگے داموں میں یہاں پہ بیچا جاتا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ برطانیہ جو برصغیر کے لوگ تھے ان کی خوشحالی کو برطانیہ جو تھا وہ بیچا جا رہا تھا، اس کے بدلے ان کو غربت ملتی جا رہی تھی، ملک میں ان کے بے روزگاری بڑھتی گئی جس کی وجہ سے ان کی مقامی صنعت بھی تباہ ہو گئی۔ انگریز حکومت نے عوامی مسائل کی حل کرنے کے بجائے ان کے اوپر سخت قوانین نافذ کر دیے تھے، اور ان کو جو تھا کالے اور گورے کے اوپر بھی ان کے اوپر کوئی فرق نہ ہوتا تھا، تو اس وجہ سے عوام کا جو رد عمل تھا وہ بہت ہی زیادہ شدید ہو گیا تھا۔ تو اسٹوڈینٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، آپ نے اس کو اچھے سے ریویو کرنا ہے اور اس کا کوئز بھی آپ کو لازمی حل کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کے لیکچر میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی ایسا سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہم نیکسٹ لیسن پلان کے مطابق ڈسکس کریں گے۔ ناؤ اللہ حافظ، شکریہ۔